اگر آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسہ نہیں بچتا، اگر آپ کی آمدنی آتی ہے مگر برکت محسوس نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ عادتیں ہیں جو ہم روزانہ انجانے میں کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 4 عادتوں کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کو آہستہ آہستہ غریب بنا دیتی ہیں۔ اگر یہ عادتیں آپ میں ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں، تو آج ہی انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، معاشرے ہوں یا مالی معاملات۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنی عادتوں کو درست کرے، کیونکہ عادتیں ہی انسان کی تقدیر پر اثر ڈالتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبی صرف قسمت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان کی اپنی عادتیں اس کی مالی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی عادتوں میں سے پہلی عادت کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کو غریب بنا دیتی ہیں، اور وہ عادت ہے سستی اور کام میں لاپرواہی۔ میرے عزیز بھائیوں، سستی ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جو شخص محنت سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور ہر کام کو کل پر ٹالتا رہتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں محنت کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو ہمیں محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دن کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی کامیابی کے راستے کو خود بند کر دیتے ہیں۔ صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اپنی مالی حالت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ اب ہم دوسری عادت کی طرف آتے ہیں جو انسان کو غریب بناتی ہے، اور وہ ہے فضول خرچی۔ دیکھیں، فضول خرچی ایک ایسی عادت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی دولت کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں پر پیسہ ضائع کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے رزق کی برکت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں فضول خرچی بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ لوگ دکھاوے کے لیے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور غیر ضروری تقریبات کرتے ہیں، اور
اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی زندگی وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن لمبے عرصے میں انسان کو مالی مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارے اور فضول خرچی سے بچ جائے تو اس کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ بچت رہتی ہے، اور یہی بچت مستقبل میں اس کے کام آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ہم تیسری عادت کی بات کرتے ہیں جو انسان کو غریب بنا دیتی ہے، اور وہ عادت ہے شکر ادا نہ کرنا۔ یعنی کہ شکر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شکر رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر شکایت کرتے رہتے ہیں اور اپنے پاس موجود نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ ناشکری کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ حسرت اور بے چینی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کم وسائل کے باوجود بھی خوش رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی عادت جس کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا چاہیے وہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونا اور اللہ سے دور ہونا۔ میرے بھائیوں، گناہ صرف انسان کی روح کو ہی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس کے رزق میں بھی اثر ڈالتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم ایسی غلطیوں میں تو مبتلا نہیں جو ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مالی حالت بہتر ہو جائے، ہمارے گھر میں سکون آئے اور ہماری زندگی میں خوشحالی ہو، تو ہمیں اپنے کردار اور عادتوں کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں سستی کو چھوڑ کر محنت کو اپنانا ہوگا، فضول خرچی سے بچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا اور گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ جب انسان اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف دولت میں نہیں بلکہ برکت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا رزق بھی دے گا مگر اس میں برکت ہو تو وہ بہت ہی زیادہ لگتا ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ دولت ہو مگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت کریں، اچھی عادتیں اپنائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ تک ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال پاکیزہ رزق اور بابرکت زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے،
اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔